رمیز راجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی محمد عامر کے حوالے سے کہ اگر وہ ان کے بیٹے ہوتے تو وہ ان کو آگ کر دیتے اور وہ اس کو کھلاتے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کافی نیگیٹو ہے, اس طرح غلط امپیکٹ جاتا ہے, کیا کہیں گے اس پہ بھی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو فار سیئنگ دس کہ جو یہ رمیز راجہ صاحب نے جو کمنٹ کیا محمد عامر کے اوپر, دیٹ از ویری ہارش, اور میرا نہیں خیال کہ یہ بنتا, دیٹ از اے ویری نیگیٹو کامنٹ. آئی تھنک ہر ایک بندے کا اپنا پرسیپشن ہے اور ہر ایک بندے کو اپنی اس دنیا میں, اور ہمارا دین بھی الاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے, صحیح ہوں غلط ہوں وہ بات کی بات ہے. سو آئی تھنک دیٹ واز اے ویری نیگیٹو کامنٹ. ایسے ان کا ہے سوچ ہی ان تک رہے گی. دوسری بات جو آپ نے کی ماحول کی, دیکھیں ہمارے ادھر اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے, چیزوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو میڈیا میں اتنی زیادہ, اور سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر ہم کاکول نہ جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مور ہی نہ دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے اچھا ماحول ہم نے نہیں دیکھا. لڑکے بہت زیادہ یونائٹڈ تھے. جب اپنی ٹریننگ سے فارغ ہوتے تھے, روزہ افطار کرتے تھے, تو وہاں پہ ایک سنوکر روم ہے, گیم روم ہے, ادھر بیٹھ کے کچھ سنوکر کھیل رہے ہوتے تھے, کوئی ٹی وی پہ میچز دیکھ رہے ہوتے تھے, کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے, اور ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی نیوز بریک کریں تو آئی تھنک اس سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. یہ پاکستان کے پلیئرز ہیں, ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, اور آئی تھنک یہی ان کا مقصد ہے, اور اس مقصد کی وجہ سے آئی تھنک وہ لوگ اکٹھے ہیں, اکٹھے رہیں گے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے بھی اکٹھے رہیں گے, اور یہی لوگ جن کی آپ بات کریں یہی آپ لوگوں کو پاکستان کے میچز جتوائیں گے. اچھا دیکھیں, شاہین آفریدی کی جگہ تو کوئی بھی واپس نہیں آ رہا. جہاں تک رہے گی عامر اور اماد کی بات, تو انہوں نے اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے اویلیبل کیا ہے. اماد وسیم جو تھے وہ اس سیریز سے پہلے, ایک سیریز پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ آبویسلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. ونس ہی ہمسیلف ٹک دیٹ ریٹائرمنٹ بیک, تو وہ پاکستان کے حق میں جو بندہ بہترین ہوگا, جو ہم سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں, لیکن اماد وسیم تھرو آؤٹ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. سو جب وہ سلیکشن کے لیے اویلیبل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ بیسٹ فار دا پاکستان پرپز ان کو سلیکٹ کریں. محمد عامر کی بات کی آپ نے, تو دیکھیں ابھی گوئنگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے انجری پرون لوگ بہت زیادہ تھے, اور عامر کی پرفارمنسز بھی سب کے سامنے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آبویسلی پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹس جس میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی جو آپ کی T20 ٹیم ہے. تو آئی تھنک پرفارمنسز سب کے سامنے ہیں, اینڈ اف سم بڈی از اویلیبل, یہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنا, یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے. تو آئی تھنک عامر واز ون آف دوز چوائسیز, تو اس وجہ سے وہ ہم نے اس کو واپس ٹیم میں لیا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ آبویسلی حارث راؤف از آلسو انفٹ ٹل, میں نے آپ کو بتایا کہ مے بی ہی ول بی اویلیبل فار دا انگلینڈ سیریز. جہاں تک رہ گئی روٹیشن پالیسی کی بات, دیکھیں ورک لوڈ مینجمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا نسیم شاہ کا ایشو ہوا, اس کے بعد شاہین کو بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس کو ریسنٹلی اس کو انجری سے وہ آیا, اور وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیل رہا ہے. سو یو نو وی ہیو ٹو کیپ آور بالرز فریش فار دا ورلڈ کپ, بیکاز وی وانٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اور یہ وہ بالرز ہیں شاہین شاہ آفریدی جو دنیا کرکٹ میں اس وقت ون آف دا بیسٹ ہے. جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو شاہین شاہ آفریدی کا نام سر فہرست ہوتا ہے. تو یو نو وی ہیو ٹو سیو آور پلیئرز, اور اس روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی بیٹھیں گے اور بیٹھ سکتے ہیں. یہ پالیسی سب پلیئرز کے لیے ہے, انکلوڈنگ دا